على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الزاریات پہلی آیت سے میں لفظ ہے والزاریات، اسی سے سورت کا نام سورہ الزاریات ہوا۔ زمانہ نزول اس کا وہی ہے کہ جو سورہ قاف کا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کا وہ دور کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت تو ہونے لگی تھی، جتنے بھی مسلمان تھے، مگر ابھی تکلیف دینا، ستانا، قتل اور یہ سب چیزیں ابھی نہیں شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ دور ہے، تو مختلف قسم کے اعتراض کرنا، شکوک اور شبہات پیدا کرنا، یہ اس زمانے میں یہ کارروائی چل رہی تھی۔ تو اس وقت یہ سورہ قاف اتری اور سورہ زاریات بھی اسی زمانے کی نازل ہوئی صورتوں میں ہیں، جس میں قیامت کے تعلق سے جو شکوک اور شبہات پیش کیے جا رہے تھے ان کی طرف سے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ دو باتیں ہیں، یا تین باتیں کہہ سکتے ہیں، تین باتیں ہیں پوری سورت کے اندر۔ ایک تو قیامتی سے متعلق، اور کہا یہ گیا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مرنے کے بعد جو بھی کچھ ہونا ہے اس کے تعلق سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ختم ہو گئے بس قصہ ختم ہے، جو زندگی ہے سو اسی دنیا کی زندگی ہے، آگے کہاں مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ ہوں گے مگر اسی دنیا میں رہیں گے، یہیں چلتے رہیں گے، یہیں پھرتے رہیں گے، یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، ایک پہیہ ہے جو گھوم رہا ہے، مرنا ہے، مر کر زندہ ہونا ہے، پھر یہیں آ جانا، جس کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں اور ہندی کے اندر آواگمن کہتے ہیں، کہ بھئی وہ جو مر کر کے وہ روح پھر کسی اور فارم میں چلی جاتی ہے، وہ پھر کچھ دن رہ کر کے پھر وہ کسی اور شکل میں آ جاتی ہے، تو وہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو مانتے ہیں، مگر یہ کہ قیامت ہوگا، حشر اور نشر ہوگا اور وہاں سزا اور جزا ہوگی، یہ نہیں۔ وہ اس دنیا کی زندگی کو ایک زندگی نہیں مانتے بلکہ وہ کنٹینیویشن مانتے ہیں اس دنیا کی زندگی اور لائف کے اندر۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ تو ہوں گے مگر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہمارے جو فلان رشتہ دار ہیں ہم کو بخشوا دیں گے، کیا ضرورت ہے پاپڑ بیلنے کی، ہمارا رشتہ ان سے بڑا مضبوط ہے، وہ چھڑوا دیں گے۔ یہ بھی ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ تو مختلف قسم کے خیالات ہیں۔ یہاں قرآن حکیم کی اس صورت میں بلکہ صورت کی ایک آیت کے اندر ان سارے مسئلوں کے تعلق سے ایک بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں یہ مختلف باتیں ہیں، مختلف باتیں جو ہیں، یہ اختلاف کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ پکا علم، پختہ نالج، سالڈ نالج جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر صحیح قسم کا علم ہوتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، کیا اس میں اختلاف ہے کہ لندن کوئی شہر ہے؟ کوئی کہے ہے، کوئی کہے نہیں ہے صاحب، لندن کوئی شہر نہیں۔
اس میں اختلاف نہیں. کیوں اختلاف نہیں؟ اس لیے کہ پختہ علم اس تعلق سے موجود ہے کہ لندن نام کا ایک شہر موجود ہے برطانیہ کے اندر. کوئی اختلاف نہیں اس میں. تو جب کوئی صحیح علم آ جاتا ہے تو پھر اختلاف نہیں رہتا. لوگوں کے پاس علم نہیں اور محض اٹکل پچو اور آئیڈیا سے کام لے رہے ہیں. یہ ہے وہ اختلاف کی بنیاد. آئیڈیا ہے اور آئیڈیا مختلف ہوتے ہیں. تو یہاں یہ بتانا یہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ اگر مر کر دوبارہ زندہ ہوئے اور زندہ ہو کر کے اچھائی اور برائیوں کے تعلق سے سزا اور جزا ہوگی، یہ اتنی اہم بات ہے. کیا اس کا فیصلہ اٹکل پچو سے ہوگا؟ بڑی بے وقوفی کی بات ہے. یعنی ایک بہت بڑی حقیقت، ایک بہت بڑی ایک حادثہ ہونا ہے اور اس کے واسطے محض قیاسات کو بنیاد بنا کر اور ایک رائے قائم کی گئی اور اس کو عقیدہ کا درجہ دے دیا گیا. بڑی بھیانک غلطی ہے، نقصان ہے. سوچنا چاہیے بہت احتیاط کے ساتھ اس تعلق سے. جو بھی صورتیں ہو سکتی ہوں علم حاصل کرنے کی، ان صورتوں کو اختیار کیا جانا چاہیے. صحیح علم حاصل کیا جانا چاہیے. اور صحیح علم کا ذریعہ کیا ہے؟ صحیح علم کا ذریعہ ہے پیغمبر نے اطلاع دی کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا. اور پیغمبر کی یہ اطلاع جو دنیا کا نیچر ہے، خود ہماری ذات، ہمارے گرد و پیش جو حالات ہیں، سمجھ میں آیا؟ ان میں غور کرنے سے پیغمبر کی یہ اطلاع صحیح معلوم ہوتی ہے. کس طرح؟ جب وہ آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں میں کھولوں گا کہ یہ قرآن حکیم جو نیچر کو سامنے لا کر رکھتا ہے، آسمانوں کو اور زمین کو، اور خود انسان کی اپنی ذات کو قیامت کے لیے کیوں دلیل بناتا ہے. تو اس سے پیغمبر کی اطلاع خود بخود عقلی اعتبار سے بھی صحیح معلوم ہوتی ہے. علاوہ اس کے کہ پیغمبر سچے ہیں اور سچا آدمی جو خبر دیتا ہے وہ سچی ہی ہوتی ہے، اسی سے وہ سچا سمجھا جاتا ہے. ورنہ اگر خبریں جھوٹی دے تو اسے کون سچا کہے گا؟ خبر سچی دینے والے کو سچا کہا جاتا ہے. پیغمبر سچا ہے تو اس کی خبر بھی سچی ہے. اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ عقلاً بھی درست معلوم ہوتی ہے. تو یہ ہے وجہ اس علم کو چھوڑ کر محض قیاسات کو بنیاد بنا کر اتنی بڑی حقیقت کے لیے فیصلہ کرنا، یہ انسان کے لیے زیب نہیں دیتا. ایک تو یہ بات بتائی گئی اس میں. دوسرا، جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ اور سورہ قاف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ پچھلی امت کے واقعات کو بھی بتایا گیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو. اس وقت اگر عقل سے کام نہیں لیا تو تمہارے لیے وہی سب کچھ ہو سکتا ہے جو پچھلی قوموں کے لیے ہوا. قوم لوط کا خاص طور پر اس میں ذکر آیا. نمبر 2 اور نمبر 3 یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، روزی روزگار کے لیے نہیں. ہمیں ان سے کوئی ہدیہ تحفے نہیں چاہیے. سمجھ میں آیا؟ جو ہماری خدائی وہ خدائی نہیں کہ دوسروں کے لوگوں کے چندے اور نظر اور نیاز اور منت اور سماجت سے چلتی ہو. اگر نظر و نیاز کرنا چھوڑ دیے تو ان کی خدائی نہیں چل رہی ہے، ان کی بارگاہیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. ہماری خدائی جو ہے وہ ہمارے اپنے بلبوتے پر چلتی ہے، وہ تمہارے چرائے نہیں چلتی. اس لیے ہم تو خود ہی روزی دینے والے ہیں. تم سے روزی ہم کاہے کو مانگیں گے؟ روزی دینا ہمارا کام ہے. ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم ہماری عبادت کرتے رہو. تب جب تمہاری پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ نکلا تو اگر تم وہی کام نہ کرو، باقی سارے کام کرتے رہو، تو ان کاموں کی کیا قیمت ہے؟ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہی نہ کرو اور سب کچھ کرتے رہو. تو یہ 3 باتیں ہیں جو اس صورت میں کہی گئی ہیں. فرمایا کہ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑاتی ہوئی چلتی ہوں. ذروا، ذرہ، اسی سے ذرات، جو غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے. وہ ہوا، یہ ہوا کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہوائیں ہوتی ہیں جو ایسٹ کی طرف سے چلتی ہیں، پوربی ہوائیں اس کو کہتے ہیں. یہ پوربی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی تیز چلتی ہیں، دھول اٹھنے لگتی ہے. دھول اٹھتی ہے ان ہواؤں سے. آگے آخرکار یہی ہوائیں جو ہیں پھر وہ بادلوں کو بھی لے کے آتی ہیں. یہی ایسٹ کی ہوائیں جو ہیں یہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ چونکہ وہ نیچے سے چلتی ہیں تو زمین کے اوپر چلتی ہیں تو دھول اٹھا رہی ہیں، اور جب سمندر کے اوپر سے چلتی ہیں تو وہاں سے پانی کے ابخارات اٹھاتے ہیں اور وہ پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہی وہ ہوائیں ہیں. فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو غبار اڑاتی چلتی ہیں. فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان کی کہ جو بوجھ اٹھاتی ہیں، بوجھ اٹھانے والیوں کی. کون؟ اس کو میں ابھی بعد میں بتاؤں گا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں. فالجاریات یسرا، اور پھر ان کی کہ جو بڑی نرم روی سے چلتی ہیں، سبک رفتاری کے ساتھ چلتی ہیں. پھر ان کی کہ جو اللہ کے حکم سے
تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ بالکل سچی ہے. تو یہ قسمیں کس چیز کی کھائی جا رہی ہیں؟ بعض حضرات نے یہ ایک مربوط ایک ہی سلسلہ ہے جن کی یہ قسمیں کھائی گئیں، جیسے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر دہلوی نے ترجمہ کیا. یہ تو پرانے لوگ ہوئے اردو کے، اور موجودہ دور کے مودودی صاحب نے بھی ترجمہ میں اسی کی رعایت کی ہے، وہ پہلے میں ترجمہ کروں. قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑا کر چلتی ہوں، پھر وہ ہوائیں بادلوں کا بوجھ اٹھا رہی ہوں. فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، پھر وہ ہوائیں بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہوں. جب بادل آتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب برسنا شروع ہو جاتی ہے پانی تو پھر ہوائیں جو ہیں وہ ہلکی پڑنے لگ جاتی ہیں، وہ تیزی ہواؤں کی ختم ہو جاتی ہے جو بادلوں کو لے کر آئی تھی. تو یہ ہوائیں ہوئیں پھر جو چلتی ہیں نرمی کے ساتھ. فالمقسمات امرا، اور پھر یہ ہوائیں جو ہیں یہی پھر اللہ کے حکم سے تقسیم کرتی ہیں. کیا؟ یعنی بادلوں کی، بارشوں کی. یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے برس گئے، اپنی مرضی ہے بادلوں کی، جہاں چاہے برس جائیں. ایک ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مقسوم ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ وہیں پڑنا ہے کہ جہاں کے لیے حکم ملا ہے. ہوائیں وہیں تک لے کے جائیں گی ان بادلوں کو، اور وہیں لے جا کر ایک ایک قطرہ جو ہے وہ حساب کے اعتبار سے گرا کر جائیں گی. سمجھ یہ ہے فالمقسمات امرا، اللہ کے حکم سے وہ ہوائیں تقسیم کرنے والی ہیں. کہاں جائے گا بادل؟ اب وہ جو فور کاسٹ کرنے والے تو کہہ رہے ہیں کل کو بارش ہوگی، سمجھ میں آیا؟ وہ بارش ہی نہیں ہو رہی. اس کو یہ تو آئیڈیا ہے کہ ہوا کا رخ ادھر کو ہے، اس نے اس کو دیکھ کر اس کے کمپیوٹر نے جو ہے پتہ لگا لیا ہوا میں طاقت اتنی ہے، بادلوں میں جو ہے ویٹ اتنا ہے، اور رخ ادھر کو ہے، اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے گی اور برس جائے گی. یہ تو حساب لگا لیا، مگر اللہ نے فیصلہ کیا کیا ہوا ہے وہ تو معلوم نہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چلتی چلتی ہوا ادھر کو چل پڑتی، جو بادل ادھر جا رہے تھے وہ جا کر برس گئے ادھر. معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم تھا کہ ادھر کو چلنا اور ادھر کو جانا. تو فالمقسمات امرا، وہ ہوائیں کہ جو تقسیم کرتی ہیں بارشوں کی اللہ کے حکم سے. یہ ان ساری چیزوں کی قسم کھائی. کیوں قسم کھائے ان چیزوں کی؟ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا. کس چیز کا وعدہ؟ قیامت کے ہونے کا. فرمایا سچا ہے. کیا مطلب ہے؟ ان چیزوں کی قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ تم ان چیزوں سے یہ سبق لے لو کہ جب بارش برستی ہے اور ان سارے انتظامات کے ساتھ بارش برستی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ انسان جو ہے اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا ہم نے وعدہ کیا، یہ صحیح ہوگا. تم ہر سال یہ تماشا دیکھتے ہو کہ برسات کے موسم میں مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، تو کیا تم کو یہ کرشمہ مانتے ہوئے تم کو پریشانی ہے کہ مردہ انسان زندہ ہوگا؟ تو یہ ہے شہادت ان چیزوں کی. نمبر 1 ترجمہ. دوسرا ترجمہ، اس صورت میں یہ جتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہیں سب الگ الگ ہیں. فرمایا قسم ہے غبار اڑانے والی ہواؤں کی. پہلا لفظ تو وہی ہے فالحاملات وقرا، اور پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ لے کر چل رہے ہیں. یہ یہاں بادل بن جائیں گے بجائے ہواؤں کی. فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کشتیوں کی جو پانی کے اوپر بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. اور فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو تقسیم کرتی ہیں اللہ کے حکم سے. تقسیم کہیں کہ کرتے ہیں، تقسیم کرتی ہیں روزی روزگار کی. سمجھ میں آیا؟ وہی تو روزی پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ تقسیم کرتے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی. تو یہاں بات بدل رہی ہے. تب ان قسموں کے معنی کیا ہوئے؟ قسموں کے معنی یہ ہیں کہ یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ ان کا نظام ہے زمین سے لے کر آسمان تک. آپ دیکھیں والذاریات ذروا، یہ زمین کی چیزیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوا جو ہے یہ زمینی ہے، اگرچہ نظر نہیں آتی مگر غبار اڑا رہی ہے تو زمین سے اس کا تعلق ہے. یہ ارضیات میں سے ہے. فالحاملات وقرا، یہ بادل اگر لے لیے جائیں تو یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی فضائی چیز ہو گئی. فالجاریات یسرا، یہ خود زمین سے متعلق ہے، کشتیوں کا چلنا زمین پر ہے. اور فالمقسمات امرا، یہ کیا ہوا؟ یہ سماویات، آسمانوں کے اوپر عالم بالا سے متعلق جو فرشتے ہیں یہ ان کا ذکر آیا. تو سماویات ہوں، ارضیات ہوں یا فضائیات ہوں، یہ تینوں عالم جو ہیں زمین، فضا اور آسمان، ان سب کو ذکر کرنے سے مراد یہ ہے ہماری قدرتیں یہ ہیں. تب ایسی قدرت والے کی کسی خبر کے ماننے میں تمہیں کیوں شبہ ہوتا ہے؟ ہمارا وعدہ ہے قیامت ہوگی اور وہ سچا وعدہ ہے.
تو یہ دونوں طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے اور دونوں کی اس میں گنجائش ہے. فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، فرمایا کہ وہ بدلہ دینا جو ہے وہ ہو کے رہے گا. دین بدلہ دینے کو کہتے ہیں. یوم الدین بدلے والا دن، وہاں سورہ فاتحہ میں ہے نہیں، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. تو الدین جو ہے دانا یدینو، اس کے معنی آتے ہیں بدلہ دینا. تو بدلہ جو ہے وہ واقع ہو کے رہے گا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، یہاں پھر آسمان کی قسم کھا کر کہی جا رہی ہے ایک بات. فرمایا قسم ہے آسمان کی جو جالدار ہے. جالدار سے مطلب کیا ہے؟ الحبک کس کو کہتے ہیں؟ حبک اصل میں حبکہ کی جمع ہے. حبکہ کہتے ہیں یہ جو کپڑا ہے جو پہن رہے ہیں اس پر یہ دھاریاں جو ہیں یہ کہلاتی حبکہ. تو میں جو لائنیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کسی کپڑے کے اوپر، دھاریاں جس کو بولتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حبکہ. تو وہ چونکہ ایسی بن جاتی ہے جیسے ٹریک بن گیا ہو، لائنیں بن گئی ہوں جس پر کوئی چیز چل سکتی ہو، لائنوں کی طرح سے. تو آسمانوں کو ذات الحبک کہا گیا. مراد اس سے کیا ہے؟ یہ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اس میں راستے بنے ہوئے ہیں فرشتوں کے جانے کے واسطے. قسم ہے اس آسمان کی کہ جس میں لائنیں بنی ہوئی ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں فرشتوں کے جانے کے لیے. یا یہ کہیے حبک سے مراد ہوگی کیا کہ ستاروں کے چلنے اور ان کی جو وہ مدار جس کو کہتے ہیں. قسم ہے اس آسمان کی جو مدار والا آسمان ہے کہ ستارے اور سیارے، چاند اور سورج اپنے اپنے جو ہے وہ دور پر چل رہے ہیں، اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں. دیکھنے میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں چل رہے ہیں. اور چونکہ ان ستاروں اور چاند اور سورج کی وجہ سے آسمان خوبصورت ہو گیا، جیسے لائننگ کی وجہ سے کپڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، تو اسی واسطے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ کا. قسم ہے خوبصورتی والے آسمان کی، زینت والے آسمان کی، یہ ترجمہ بھی کیا ہے. اسی واسطے قرآن حکیم میں فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کر دیا ہے. تو پھر وہی معنی ہوں گے یہاں بھی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ کہ قسم ہے آسمان کی جو زینت والا ہے، خوبصورت ہے. کیا اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، کہ تم اپنی بات میں اختلاف کرتے ہو. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. وہ جو میں نے ابھی مضمون بتلایا تھا اس کو یہاں قسم کھا کر کہا گیا کہ یہ موقع تو وہ تھا کہ تمہیں بہت سیریس ہونا چاہیے تھا اس تعلق سے رائے قائم کرنے میں، مگر تم اتنے ہی بہت غفلت میں مبتلا ہو. انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، اس حق بات سے دراصل وہی پھر جاتا ہے کہ جو کس بات سے؟ قیامت کے اس مضمون سے وہی پھرا ہوا ہے من افک جو حق بات سے ہی پھرا ہوا ہے. دراصل جو حق نہیں مانتا وہی قیامت کو نہیں مانتا. ارے بھائی اللہ کو تو سبھی مانتے تھے، مشرکین اللہ کو سب مانتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ قیامت کو مانیں گے تو پھنسیں گے، قیامت کو مانیں گے تو پھر نبی کی بات ماننی پڑتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے مسئلے سے وہی ہٹا ہوا ہے جو حق سے ہٹا ہوا ہے. اس لیے یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون، فرمایا کہ جو اٹکل پچو کرنے والے ہیں مارے جائیں. مارے جائیں کا مطلب یہ نقصان ہی نہیں کہوگا. قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت کے ساتھ بھول میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ بھول جو ہے یہ غیر اختیاری نہیں بلکہ بربنائے غفلت ہے. یہ مضمون ایسا نہیں تھا جس سے غفلت کرتے. غفلت کی اب ایسے ہو گئے جیسے بھول میں پڑے ہوئے ہوں، ان کو پر کوئی ان کی ذمہ داریاں کیا ہے اس کو ان کو احساس نہیں. یسألون ایان یوم الدین، اور پھر اس غفلت کے ساتھ یوں پوچھتے ہیں آ کر کے مذاق اڑاتے ہوئے اجی وہ کب کو آئے گی قیامت. یسألون ایان یوم الدین، فرمایا یوم هم علی النار یفتنون، وہ اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ تپایا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ تاریخ نہیں ہم بتا سکتے مگر تمہیں یہ یقین کر لینا چاہیے وہ آئے گی. تو تاریخ تو وہ نہیں پوچھنا چاہ رہے بلکہ مذاق اڑانا چاہ رہے. تو جواب اس کا تحقیقی کہاں کو دیا جائے گا؟ جواب تو اس کا الزام ہی دینا ہے. فرمایا اس دن آئے گی جس دن ان کو آگ پر تپایا جائے گا. ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا کہ اپنی حرکتوں کا مزہ چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی تو وہ ہے جس کے لیے تم بڑی جلد بازی کیا کرتے تھے. کیوں نہیں جاتی قیامت، کیوں نہیں جاتی قیامت؟ فرمایا جس کی جلدی کر رہے تھے آ گئی وہ قیامت، اس کا مزہ چکھ لو. بس یہ رکھیے اس لیے کہ وقت ہوا، انشاءاللہ باقی آئندہ. تو 22 سورہ الذاریات
आयत नंबर 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून व फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम वफ़िल अर्दि आयातुन लिलमूक़िनीन वफ़ी अन्फुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फ़वरब्बिस समाइ वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून हल अताक हदीसु ज़ैफ़ि इब्राहीमल मुक्रमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलाम क़ौमुम मुनकरून फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइज्लिन समीन फ़क़र्रबहू इलैहिम क़ाल अला तअकुलून फ़अौजस मिनहुम ख़ीफ़ة क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम क़ालू कज़ालिकि क़ाल रब्बुक इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअ्मिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा ग़ैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन वतरकना फ़ीहा आयतन लिल्लज़ीन यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता आयतों में मुनकिरीन क़यामत का जिक्र आया था कि ये पूछते हैं कि कब आएगी क़यामत, इसलिए नहीं कि यकीन करना चाहते हैं,
اس لیے کہ اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ تو جواب دلایا گیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن آئے گی قیامت جب ان کو جہنم پر تپایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اپنی حرکتوں کا مزہ چکھ لو، یہی ہے وہ دن جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا منکرین قیامت کا ذکر آیا۔ قرآن حکیم میں آپ جتنے دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں، یہ قرآن کی عادت ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب ایک قسم کے طبقے کا اور گروپ کا ذکر آتا ہے تو اس کے مقابل کا جو گروپ ہے اس کا بھی ذکر قرآن کرتا ہے تاکہ کمپیئر کرنے میں آسانی ہو، تقابل میں آسانی ہو۔ اہل جہنم کا ذکر آتا ہے تو بعد میں پھر اہل جنت کا ذکر ہے، اہل جنت کا ذکر ہے تو اہل جہنم کا، اہل ہدایت کا ذکر ہے تو پھر جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں جب منکرین قیامت کا ذکر آیا جو گمراہ ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں جو صحیح راہ پر چلنے والے ہیں ان کا ذکر آنا تھا، اس لیے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی والے جو لوگ ہوں گے بلا شبہ وہ جنتوں کے اندر ہوں گے اور پانی کے چشموں میں، عیون عین کی جمع ہے فاؤنٹین، کہ جہاں باغات اور پانی کے چشمے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرام کی جگہ ہوں گے، کہاں جہنم کی آگ ان کے واسطے اور کہاں ان کے لیے سائے کی جگہ اور پانی کے فراوانی کی جگہ۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لیتے ہوئے ہوں گے جو کچھ ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ یعنی ایک ایسی بات ہوئی کہ جیسے تفصیل بتانے کے بجائے آپ یہ کہیں گے میاں ملے گا جو ملے گا، کیا بتائیں ہم آپ کو کیا ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ میں اس کی تفصیل بتلائی نہیں جا سکتی۔ اللہ دے بندہ لے، بس اتنی بات ہے، اس لیے کہا کہ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لیتے ہوئے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ اور انہم کانوا قبل ذلک محسنین، دراصل یہ لوگ پہلے ہی سے نیکوکار تھے، ایسا نہیں کہ مرنے کے وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے ساری زندگی جو ہے وہ سب کچھ کرتے رہے، جب اب ڈاکٹر صاحب نے کہہ ہی دیا کہ اب تو مرنے ہی جا رہا تو کہہ توبہ، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ یہ پہلے سے نیکیاں کرتے چلے آ رہے تھے، ان کی طبیعت بن گئی تھی نیکیاں کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ان میں پہلے سے تھی۔ محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی نیک عمل طبیعت جو تھی اسی کا یہ اثر تھا ان کی زندگیوں پر کہ راتوں کو جب ساری دنیا سویا کرتی تھی آرام سے، وہ وقت جو ساری دنیا کے لیے غفلت کا وقت، یہ اس وقت بھی غافل نہیں ہوا کرتے تھے، یہ وہ تھے جو رات کو تھوڑا ہی سویا کرتے تھے۔ یہجعون، ہجا یاجعو کے معنی آتے ہیں بستر پر لیٹنا، تو جو تھوڑا ہی سوتے تھے رات میں، تو رات میں تھوڑا ہی سونے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا وقت رات کا بھی جو سونے کا ہے اس میں بھی ان جاگ کر اللہ کو یاد کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو دن اور رات ایک ہی فکر ہو، ورنہ دن میں اللہ اللہ کر لیجئے لیکن رات کو تھک کر کے پھر سو جائیے۔ اب سونا تو سونا ہے، انسان اپنے اختیار میں نہیں رہتا، سونے والا تو معذور ہے، چاہے 2 گھنٹے سو رہا ہے چاہے 4 گھنٹے سو رہا ہے، لیکن بے فکری کا سونا اور فکر مندی کا سونا ان دونوں میں فرق ہے۔ فکر مند جب سوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ جب اس نے آنکھ لگا لی تو بس 8 گھنٹے تک جو ہے اس کی آنکھ ہی نہیں کھل کے دیتی۔ فکر مند جو ہے وہ سوتا ہے تو اس طرح سوتا ہے کہ بار بار اٹھ کے دیکھتا ہے کہ مجھے جو اٹھنا تھا وہ وقت تو نہیں کہیں چلا گیا۔ مثال کے طور پہ دیکھ لیجیے، اگر آپ کو کہیں فلائی کرنا ہو اور رات کو 1:30 بجے آپ کی فلائٹ ہے اور آپ 10 بجے سو جائیں تو بار بار اٹھ کے دیکھیں گے ارے بھائی وہ ٹائم تو نہیں ہو گیا جانے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فلائٹ نکل جائے، سمجھ جائے۔ تو یہ فکر ہے، جن کو یہ فکر ہوگی وہ غفلت سے نہ سوئیں گے، یہی ہے ان کی حالت۔ بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا کہ وہ رات کو اس طرح سے بستر پر ہوتے تھے کہ جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں وہ جو ایک چنا بھوننے والا ہوتا ہے، وہ کڑھائی کے اندر وہ چنا ڈالتا ہے، تو وہ چنا ایک دانہ جب ڈلتا ہے تو وہ کس طرح پھدکتا ہے، اس میں وہ کودتا پھاندتا ہے، اس کو چین نہیں ہے، اس کڑھائی کے اندر جس میں اس کو ڈالا ہے اس کو چین نہیں، وہ کود پان کر رہا ہے اس کے اندر۔ تو لیکن ان کی حالت بھی یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بستر پر آرام سے لیٹنے کیا مطلب وہ بے چینی، ذرا لیٹے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنا خیال آیا کہ اٹھو، اور اٹھنے کے بعد پھر جا کے اللہ اللہ کی 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لی، پھر آ کے لیٹے، پھر اسی طرح سے
تو یہ فکر مندی کی بات ہے. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور اس پر بھی مزید وبالاسحار هم یستغفرون، یہ نہیں کہ رات کو جاگے اللہ اللہ کیا مطمئن ہو گئے ہاں جی ہماری تو ہو ہی گئی بخشش. بے شک بخشش ہوگی ان کی، مگر سوال تو ان کی فکر مندی کا ہے. وہ صبح کو اٹھ کے آخر شب میں ساری رات عبادت کری، جب رات ختم ہوئی تو آخر رات میں اللہ میں سے مغفرت چاہ رہے ہیں، اے اللہ ہم تو حق ادا نہ کر سکے، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، تجھے یاد کرنے کے اندر بھی 1000 کوتاہیاں ہوئی ہیں، لہذا مغفرت فرما دے. یہ ہے ان بندوں کی نیکوکاری. اللہ اللہ بھی کریں اور تب بھی ان کو اپنی کمی کا اور نقصان کا اپنے اعمال میں اس کا احساس ہو. اللہ کو یہی ادا پسند ہے. اسی واسطے جب قرآن حکیم میں ہے اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اللہ سبحانہ و تعالی نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کا وقت اللہ اللہ کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں اور اس کی عبادت ہی میں گزرا کرتا تھا، انہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا تھا. اتنا وقت فلاں کام کے لیے اور اتنا وقت فلاں کام کے لیے، اتنا وقت جو ہے وہ حکومت کے نظم اور نسق کے واسطے، اتنا وقت جو ہے وہ اپنے آرام کے لیے، اور اتنا وقت جو ہے وہ بیوی بچوں کے لیے، اور بقیہ سارا وقت جو تھا وہ ہوتا تھا اللہ اللہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے. تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام تو پہلے ہی اللہ کا شکر کرتے تھے. کہا خداوندہ میں آپ کا شکریہ تو ادا کروں، لیکن اس شکریہ کی توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو پھر میں آپ کے شکریہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب میں شکریہ کرنا کھڑا ہوں گا وہ بھی آپ ہی کی توفیق سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک اور شکریہ واجب ہوا کہ آپ نے مجھے نیکی کی توفیق دی، پھر میں شکریہ کروں تو پھر ایک اور نیکی کی توفیق آپ کی طرف سے ہوگی. میں حق نہیں ادا کر سکتا آپ کے شکریہ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہی حق، جب بندے کو اس کا احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، یہ احساس ہو جائے اور اس احساس سے وہ ہمت نہ ہارے، بلکہ وہ اپنے اس حق کی ادائیگی میں وہ لگ جائے پورے مستعدی کے ساتھ، ایکٹیو ہو کر کے. اللہ کو یہی ادا بندگی پسند ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ نیکوکار ہیں اور راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، اور جب صبح ہوتی تو وہ مغفرت چاہنے لگتے ہیں اللہ سے. یہ ہے ان متقین کی حالت. پھر فرمایا کہ خالی یہی نہیں کہ جان کو تو جوکھوں میں ڈال دیں اور پیسے پہ آنچ نہ آئے، یہ نہیں، بلکہ جو جان کو جوکھوں میں ڈال رہا ہے اس کے سامنے پیسے کی کیا حقیقت ہوگی. فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مگر اس کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور جو مال سے محروم ہیں ان کے لیے بھی. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں ضرورت ہے تو مانگتے ہیں، بھائی میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس کپڑے کے لیے نہیں ہے تو میری مدد کیجئے خدا کے واسطے. کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی، مگر مانگتے ہوئے غیرت آتی ہے. سمجھا بھوکے رہ لیں گے، کیسے بھی اپنا گزر بسر کر لیں گے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ دوسری قسم ہے، ان کو کہا جائے گا محروم. تب ان لوگوں کا کام یہی نہیں ہے کہ جو مانگنے آ گیا اس کو دے دیا اور بقیہ اوروں کی طرف سے بے فکر ہیں، چونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ اس مال کے مستحق ہیں ہی ضرورت مند. جب مال کے مستحق ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تلاش کرنے جا کر کے کہ اس مال کا حقدار ہے کون. اسی لیے فرمایا حقن. تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو صدقہ اور خیرات دے دینے کے بعد اور اوپر سے ایک احسان رکھ دیا، آ گئے تھے مانگنے کے واسطے، کوئی ہم تمہارے باپ کو یہاں رکھا ہوا ہے اور لیجا آپ نے 10 پیسے بھی دے دیے یا $10 بھی دے دیے. یہ صدقہ کس کام کا؟ قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو. تب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے مال دیا خرچ کرنے کے لیے، تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، جن کا خرچ تمہارے ذمہ ہے ان کی بھی ضرورتیں پوری کر دی، اب زائد تمہارے پاس رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی نہیں کہ گناہ ہے رکھنا، مگر یہ بات کہ اس قدر بے غیرتی کی ہے کہ تمہارے سامنے ایک شخص ایسا موجود ہے جس کے تعلق سے تم کو معلوم ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ پریشان حال ہے، اور تمہارے پاس تہ لگی ہوئی نوٹوں کی،
تم یہ دیکھے وہ ہو کہ صاحب میرے اوپر 40واں حصہ آتا تھا زکات کا، وہ تو میں نے دے دیا، اب میرے ذمہ کچھ نہیں رہا، مرنا ہے مر، میں کیا ذمہ دار ہوں؟ نہیں، قرآن حکیم میں اسی کو فرمایا اس جگہ پر کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اس جگہ نہیں، سورہ المعارج کے اندر بھی ہے یہ بات، اور جگہ بھی ہے کہ یہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور جو نہیں مانگے سو ان کو بھی دیتے ہیں، اور حق ہے، حق مان کر کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہ وہ سفر کر رہے تھے، اور سفر تھا ان کا بغداد کا، مدینہ منورہ سے امام مالک کے شاگرد میں وقت گزار کر اور جا رہے تھے بغداد، جہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، وہ فقہ کے امام سمجھے جاتے تھے، اور امام مالک حدیث کے امام سمجھے جاتے تھے، اگرچہ وہ خود فقہ کے امام ہیں۔ ان سے حدیث کا علم حاصل کیا تو شہرت تھی اس زمانے میں فقہ ابو حنیفہ کی بغداد میں، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کے شاگرد امام محمد تھے، تو امام شافعی ان سے فقہ سیکھنے کے لیے چلے مدینہ سے اپنے استاد سے اجازت لے کر۔ یہ دور بڑا عجیب دور تھا، اپنے استاد سے اجازت لی کہ حضرت کی اجازت ہو تو میں ذرا بغداد چلا جاؤں، اتنے عرصے میں یہاں رہا ہوں، حدیث کا علم حاصل کیا، سنا ہے کہ وہاں فقیہ ہیں امام محمد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان سے فقہ سیکھ لوں۔ فرمایا ضرور، اور نہ صرف یہ کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی تکلفاً فرما دیا ہوگا کہ صاحب ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ، نہیں، امام شافعی کا سامان سفر امام مالک نے تیار کیا، استاذ نے، کہ سامان سفر یہ ہے، سواری یہ ہے، یہ لو، کچھ کیش بھی ان کو دیا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ خیر وہ بھی امام شافعی تھے، کھاتے لٹاتے وہ بھی چلے، ایک شہر تک میں پہنچے تو وہاں مسجد نظر آئی، مسجد میں چلے گئے تو وہاں ایک عالم کا درس ہو رہا تھا، کسی محدث کا یا فقیہ کا، اس میں شریک ہوئے، درمیان میں کچھ سوال و جواب ہوئے، معلوم ہوا دیکھنے والے موجود جو لوگ تھے وہاں اس درس میں، انہوں نے سمجھا کہ بھئی کوئی جاننے والا آدمی ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، اس کے سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم والا آدمی ہے۔ تو استاذ بھی بہت خوش ہوئے جو درس دے رہے تھے، اور وہ شاگرد جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ ایک قابل آدمی آج ہمارے درس میں آیا کہ جس نے اچھے اچھے سوالات کیے اور استاد نے اچھے اچھے جوابات ہم کو دیے۔ بہت متاثر ہوئے لوگ، درس ختم ہوا، ایک صاحب وہ زمانہ تھا کہ جو محدثین کے اور فقہا کے درس میں اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو غیر اسٹوڈنٹس مسلمان ہوتے تھے وہ بھی آیا کرتے تھے، سیکھنے کے لیے بھی اور خیر و برکت کے لیے بھی، کہ یہ درس ہے دین کا، اس میں آ کر بیٹھیں تو خیر و برکت ہوگی۔ تو ان میں کوئی ایک صاحب ایسے بھی تھے، جب درس ختم ہوا تو وہ ان سے ملے، آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ساری تفسیر ان سے پوچھی، معلوم ہوا کہ مسافر ہیں، کہا کہ بڑی عنایت ہوگی اگر ہمارے یہاں تشریف لے چلیں۔ خیر جب بیچارے نے نیاز مندی سے درخواست کی تو بھی تیار ہو گئے، چلو بھائی، گھر پہنچ گئے، انہوں نے کھانا وانا جو کچھ کھلانا تھا کھلایا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ میری درخواست یہ کہ 2-3 روز قیام فرمائیں، تھکن بھی اتر جائے گی اور میرا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آخر جتنا وہ ٹھہر سکتے تھے اتنا ٹھہرے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ شکریہ، میں تو ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا ہوں اور مجھے جانا ہے آگے، میری منزل یہ نہیں۔ جب دیکھ لیا کہ حضرت راضی نہیں ہو رہے تو کہا کہ اچھا حضرت پھر جب آپ راضی نہیں ہو رہے تو ذرا میرے ساتھ میرے کمرے میں تشریف لے چلے۔ لے گئے اندر کمرے میں اور جا کر 2 گھڑوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 2 گھڑے ہیں، یہ آپ کے لیے۔ بھائی گھڑے کو کیا کروں میں لے کے، تو اس میں جو کچھ ہے وہ دراصل آپ کے لیے۔ کھولا تو اس میں درہم اور دینار بھرے ہوئے تھے، وہ سارے اس زمانے میں وہی تجوری تھی، وہ گھڑوں میں بھر رکھے تھے اس نے درہم و دینار۔ تو بیچارہ بزنس مین تھا، تاجر تھا، کہیں آپ کے بھائی میں کیا کروں، میں مسافر آدمی، کہ میں نہیں جانتا کہ مسافر ہیں تو اسی لیے تو میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ میری ضرورت سے زائد ہے، میں جتنا کھا سکتا ہوں وہ میں کھا رہا ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے کھانے کے لیے، لیکن یہ میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ کوئی بہترین آدمی مجھے ملے جس پر میں خرچ کروں۔ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے دین حاصل کرنے کے واسطے نکلا ہوا ہے، جس نے اپنی زندگی لگا دی ہے، آپ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا اس کا مستحق، آپ لیجئے اور اس کے بغیر آپ جائیں گے نہیں۔ زبردستی ان کے سر مڑ دیا۔ امام شافعی نے دل خوش کرنے کو لیا، آگے لے جا کر غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیا، میں کہاں اس بوجھ کو اٹھائے پھروں گا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر اس آیت کو پیش نظر رکھا ہوا تھا مسلمانوں نے کہ ہمارے مالوں کے اندر حق ہے سائلین کا اور محرومین کا، یہ متقین کی ایک علامت قرار دی ہے۔ تو مال بھی خرچ کریں اور اللہ بھی کریں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور فرمایا کہ زمین میں
نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے واسطے۔ پھر وہی مضمون آ گیا، بیچ میں ذکر آیا تھا متقین کا کہ ان کو کس طرح سے نعمتیں ملیں گی اور کون ہیں متقین۔ پھر وہی قیامت کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے واسطے۔ ایک طرف تو یہ دو چیزیں ہیں، یہاں سے جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ دو عقیدوں کے لیے دلیل ہیں۔ ایک عقیدہ ہے آخرت کا، زمین کے اندر جو نشانی ہے وہ عقیدہ آخرت کے لیے بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کا ایک ہونا، وحدانیت، اس کے لیے بھی یہ دلیل ہیں۔ یہ فرمایا کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے واسطے۔ میں نے کہا دونوں عقیدوں کے لیے۔ جہاں تک آخرت کے لیے زمین کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ دلیل ہے، کیسے؟ اس طرح کہ زمین سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ نباتات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، یعنی گھاس پھوس ہو یا جانور ہوں، جاندار چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، ناپائیدار ہے۔ جب زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز ناپائیدار ہے تو معلوم ہوا کہ زمین کے مزاج کے اندر ناپائیداری ہے۔ جب یہ پوری دنیا ناپائیدار ہے تو پھر اللہ نے اس عالم ناپائیدار کو بنایا تو آخر اس کی کوئی غرض تو ہوگی۔ یہ ایسا کھیل تو نہیں ہے کہ بچے بیٹھتے ہیں ریت کے اندر اور ریت کا گھروندا بناتے رہتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، اور جب وہاں سے ان کا دل بھرا لات ماری اس گھروندے کے اوپر چل پڑے۔ بھئی کیوں بنایا تھا گھروندا؟ اتنی دیر کے لیے بنایا تھا، اس کی کوئی غرض نہیں تھی کہ جب تک بیٹھے بناتے رہیں گے اور جب جائیں گے تو اپنی لات مار کر کے اس کو توڑ بھی دیں گے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عمل جو ہے اس پوری کائنات کے لیے اس کی حقیقت یہی ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ یہ ناپائیدار ہے، لیکن سوال یہ کہ ناپائیدار چیز کو بنایا اللہ نے کس لیے؟ اس لیے کہ ایک وقت اس کے لیے رکھا ہے کہ یہ سب چیز فنا ہوگی، اور فنا ہونے کے بعد پھر ان ساری چیزوں کا حساب اور کتاب ہوگا۔ یہ آیت یقین کرنے والوں کے لیے، عقیدہ آخرت کے لیے دلیل ہے۔ جہاں تک اللہ کے ایک ہونے کے لیے دلیل ہونے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس حکمت کے ساتھ اللہ نے زمین کو بنایا، جو صلاحیتیں اس زمین کے اندر رکھی، آپ دیکھ لیجئے کہ زمین کے اندر کتنی قسم کے مخلوقات بستی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو پانی کے اندر ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو زمین کے اوپر رینگنے والی، چلنے والی، دوڑنے والی، کچھ چیزیں وہ ہیں جو فضاؤں کے اندر اپنا سانس لے رہی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق زمین سے ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قسم کی مخلوقات، جن کا مزاج مختلف، جن کی ضروریات مختلف، جن کی زندگی گزارنے کے تقاضے مختلف، اور اللہ نے اسی زمین کے اندر سب چیزوں کی ضرورتیں بھی رکھی، سب کی روزی اسی زمین کے اندر رکھی۔ مچھلیاں کہاں سے غذا کھائیں؟ اسی زمین سے۔ کوے اور چڑیاں کہاں سے غذا کھائیں؟ اسی زمین سے۔ بھینس اور گائے کہاں سے غذا کھائے؟ اسی زمین سے۔ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات، اس کو غذا کہاں سے ملے؟ اسی زمین سے۔ تو یہ زمین جو ہے وہ انسان، اور پھر کس طرح آدم علیہ السلام کے دور کا انسان ہے، اس کی ضرورتیں اسی زمین سے پوری ہو رہی تھی۔ یہی فیکٹری اس کے لیے ساری جو ہے وہ فوڈ اس کے لیے تیار کر کے دے رہی تھی۔ اس کے بعد طوفان نوح کے بعد نئی زمین نئے سرے سے بسائی گئی، پھر اس زمین نے اس دور کے انسانوں کو نکال کر ساری چیزیں دیں جو اس کی ضرورت کی تھی۔ اس کے بعد پھر ابراہیم کا دور ہے، تو اسماعیل کا دور ہے، تو یوسف کا دور ہے، تو موسیٰ کا اور عیسیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج کا دور ہے۔ کہاں انسان ترقی کر گیا ہے، کس طرح اس کی ضرورتیں جو ہیں اس کی شکلیں بدل رہی ہیں، لیکن ہر ضرورت جو ہے وہ اسی زمین سے پوری ہو رہی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے واسطے اس انسان کو، جس کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ پچھلا دن سے بدلا ہوا دن ہے، لیکن اس کی ساری ضرورتیں اس زمین کے اندر رکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے اندر کتنی صلاحیتیں اللہ نے چھپا کے رکھی۔ کیا ایک اس زمین کے خالق کو، کہ جس کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو اس ایک زمین کے اندر رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بے حکمت کہا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بنانے والا نہ صرف یہ کہ حکیم نہیں ہے، حکمت والا نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا وہ ایک ہے، کئی نہیں ہے۔ ورنہ ایک چیز کے اندر ایسی گویا ساری مصلحتیں اور سارے